زمین خلا میں خاموشی سے گردش کر رہی ہے۔ نیچے نیلا سمندر ہے اور انہی سمندروں پر دنیا کی معیشت تیرتی ہے۔ ہر دن ہزاروں جہاز توانائی، خوراک اور سامان تجارت لے کر ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک سفر کرتے ہیں، لیکن ان راستوں میں ایک مقام ایسا ہے جہاں دنیا کی نظریں ہمیشہ جمی رہتی ہیں۔ یہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز، ایک تن مگر انتہائی اہم سمندری گزرگاہ۔ یہاں سے روزانہ عالمی تیل کا بڑا حصہ گزرتا ہے۔ اگر اس راستے میں رکاوٹ آئے تو صرف ایک ملک نہیں، پوری دنیا متاثر ہوتی ہے۔ یہ راستہ خلیج فارس کو گلف آف عمان سے جوڑتا ہے اور آگے جا کر وسیع انڈین اوشن میں کھل جاتا ہے۔ یعنی جو طاقت یہاں موجود ہو وہ نہ صرف خلیج بلکہ عالمی سمندری تجارت پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اسی حساس خطے میں حالیہ دنوں ایران اور روس نے مشترکہ بحری مشقیں کیں۔ برسوں سے معاشی پابندیوں اور سیاسی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے، لیکن سمندر میں اس کی پوزیشن کمزور نہیں۔ اس کی بحری حکمت عملی تیز رفتار کشتیوں، ساحلی دفاعی میزائلوں اور مسلسل نگرانی پر مبنی ہے۔ ان مشقوں میں ایران کی روایتی نیوی کے ساتھ ساتھ اسلامک ریولوشنری گارڈ کور کی بحری یونٹس بھی شامل تھیں۔ یہ علامتی طور پر اہم تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایران اپنے سب سے اہم اسٹریٹجک ادارے کو بھی میدان میں لا رہا ہے۔ ایران کے لیے یہ مشقیں 3 پیغامات رکھتی ہیں۔ پہلا، ہم تنہا نہیں۔ دوسرا، ہماری بحری صلاحیت مستحکم ہے۔ تیسرا، اگر دباؤ بڑھا تو ہم دفاعی رد عمل دے سکتے ہیں۔ یہ مشقیں محض تربیتی سرگرمی نہیں بلکہ طاقت کا مظاہرہ بھی تھیں۔ روس کی موجودگی نے اس منظر کو عالمی رنگ دے دیا۔ راشیا اس وقت یورپ میں کشیدگی کا سامنا کر رہا ہے، خاص طور پر یوکرین تنازع کے بعد۔ ایسے میں مشرق وسطیٰ کے حساس سمندری خطے میں مشترکہ مشقوں میں حصہ لینا ایک واضح اسٹریٹجک اشارہ ہے۔ روس کا پیغام یہ ہے کہ وہ صرف ایک محاذ تک محدود نہیں، وہ عالمی سطح پر متحرک ہے، اور وہ ایسے شراکت داروں کے ساتھ کھڑا ہے جو مغربی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ روس کی بحری شرکت نے اس مشق کو علاقائی سرگرمی سے بڑھا کر عالمی طاقتوں کے درمیان اشاروں کی زبان بنا دیا۔ دوسری طرف یونائیٹڈ اسٹیٹس دہائیوں سے خلیج میں بحری برتری رکھتا آیا ہے۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز اور دفاعی اتحاد اس خطے میں طاقت کے توازن کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ ایران اور روس کی مشترکہ مشقیں اس توازن کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ اگر مستقبل میں چائنا بھی اسی نوعیت کی مشقوں میں شامل ہوتا ہے تو یہ ایک نئے بلاک کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس صورتحال میں خلیجی ممالک بھی محتاط ہیں۔ وہ دفاعی تعاون بڑھا رہے ہیں اور سفارتی رابطے برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کشیدگی قابو میں رہے۔ اگر اس خطے میں کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کے فوری اثرات نظر آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہے۔ دوسرا، عالمی اسٹاک مارکیٹس میں بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ تیسرا، خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ تیز ہو سکتی ہے۔ یورپ اور ایشیا کی معیشتیں خلیجی توانائی پر انحصار کرتی ہے، اس لیے آبنائے ہرمز میں معمولی تناؤ بھی عالمی سطح پر محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ سب سوال پیدا کرتا ہے، کیا یہ مشقیں جنگ کی تیاری ہے؟ محض طاقت کا توازن برقرار رکھنے کی حکمت عملی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ اکثر ایسی مشقیں براہ راست تصادم کے لیے نہیں بلکہ سیاسی پیغام رسانی کے لیے کی جاتی ہے۔ طاقت دکھانا کبھی کبھی جنگ روکنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، لیکن خطرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں ہتھیار اور بحری بیڑے آمنے سامنے ہوں وہاں غلط فہمی بھی بڑا بحران پیدا کر سکتی ہے۔ آبنائے ہرمز کے پانی بظاہر پرسکون ہیں، جہاز اپنی رفتار سے گزرتے ہیں، سورج غروب ہوتا ہے اور سمندر پر سنہری روشنی پھیل جاتی ہے، مگر اس خاموشی کے نیچے طاقت کا ایک پیچیدہ کھیل جاری ہے۔ ایران اپنی خود مختاری دکھانا چاہتا ہے، روس اپنی عالمی موجودگی ثابت کرنا چاہتا ہے، امریکہ اپنا توازن برقرار رکھنا چاہتا ہے۔
اور دنیا چاہتی ہے کہ یہ راستہ کھلا رہے، کیونکہ اگر یہ تنگ گزرگاہ بند ہوئی تو اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی۔